آواز سے محبتوں کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔ اگر جاگ رہے ہو تو کہہ دو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ایک شخص افغانستان کی سرزمین سے چلا، نام تھا ابراہیم گوری۔ معلوم کرتے 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 حضرت جان من جنتی سید محمد جمال الدین المداری کے پاس پہنچا۔ یہ کون ہیں؟ حضرت قطب المدار کے مرید ہیں۔ ان کے پاس پہنچا، خدمت کرتا رہا ابراہیم گوری۔ ایک دن اس نے کہا حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، لیکن حضرت جان من جنتی علیہ الرحمٰن نے مرید نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کئی دنوں کے بعد کہا، لیکن پھر انہوں نے مرید نہیں کیا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ یہ جو شخص تھے یہ بھی اللہ والے ہی تھے، انہوں نے تھوڑا سمجھ لیجئے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مرید تو کر لیں گے لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا؟ شرط یہ ہے کہ تمہیں 20 سال تک دین کی خدمت کرنا پڑے گی، 20 سال تک دین کی خدمت کرنا پڑے گی، تبلیغ کرنا پڑے گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم 20 سال دین کی خدمت کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے راضی ہیں، لیکن بس ہمیں مداری بنا لیجئے۔ جی لگا کر بولو، بس ہمیں اپنے سلسلے سے جوڑ لیجئے، ہمیں اپنے دامن میں لے لیجئے۔ عزیزان محترم، جب عاجزی سے اور انکساری سے، جب آج بھی اگر کوئی مانگے تو لوگ دے دیتے ہیں، اور پھر اللہ والوں سے اگر کوئی مانگے، عزیزان محترم نہ صرف اپنا مرید بنایا بلکہ خلافت بھی عطا فرما دی، اور نہ صرف خلافت دی بلکہ قطب المدار کا جو فیضان آپ کے پاس تھا وہ پورا کا پورا فیضان ابراہیم غوری کو دے دیا۔ اور ابراہیم غوری جو ہے سمجھ لیجئے ایک ہی آن میں مقام قطبیت تک پہنچ جاتے ہیں، اور سمجھ لیجئے ان کو پوری دنیا نے بعد میں قطب غوری کے نام سے جانا۔ کس نام سے جانا؟ قطب غوری کے نام سے۔ پیر کی کہنے کے مطابق دین کی خدمت کرتے رہے، ایک حلقہ بن گیا، کچھ مرید ہمیشہ ساتھ میں رہنے لگے۔ عزیزان محترم یہ خدمت کا سلسلہ چلتا رہا۔ 8 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 8 سال ہو گئے۔ اب حضرت قطب غوری کو لگا کہ میرا آخری وقت آنے والا ہے۔ انہوں نے اپنے تمام چاہنے والوں کو، مریدین کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میرا آخری وقت ہے، اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تم لوگ ایسا کرنا، مجھے نہلا دینا، مجھے کفنا دینا، اور مجھے گہوارے میں رکھ دینا، اور میرے جنازے کو لے کر چلنا، میرے جنازے کو دفنانا نہیں، جہاں میرا جنازہ رک جائے اسی جگہ پر میرے جنازے کو دفنا دینا، سمجھ لینا وہی میری آخری منزل ہے۔ عزیزان محترم انتقال کے بعد جیسے ان کا جنازہ گھر سے نکلا ہوگا، انتقال کہاں ہوا تھا؟ کراچی میں ہوا تھا۔ جنازہ گھر سے نکلا ہوگا، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور قبر محلے کے قبرستان میں ہو تو سکون مل جاتا ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے اور قبر پر پہنچے تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی والد صاحب کے پاس آ گیا ہوں یا والدہ صاحبہ کے پاس آ گیا ہوں۔ لیکن گھر والوں نے دیکھا کہ جنازہ جا رہا ہے، سارے کے سارے گھر والے رو ہی رہے ہوں گے، مگر قطب غوری زبان حال سے کہہ رہے تھے میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے۔ عزیزان محترم اب مریدین نے اپنے پیر کا جنازہ اٹھایا، اب جنازہ لے کے چل رہے ہیں۔ آج کل فریج کا انتظام ہو گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جنازے کو اگر 1-2 دن رکھنا، 1 دن ویسے تو نہیں رکھنا چاہیے، اگر ایسا ضرورت پڑ جائے تو لوگ فریج کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر زیادہ دن لاش کو گھر میں رکھیں گے تو کہیں اسمیل نہ آنے لگ جائے، کہیں بدبو نہ آنے لگ جائے۔ عزیزان محترم مگر حضرت قطب غوری کا جب جنازہ چلا ہے، جوں دن گزر رہے تھے سمجھ لیجئے
آپ کے جنازے سے خوشبو کے فوارے اور زیادہ تیز ہو رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت قطب غوری کی شان، یہ حضرت قطب غوری کا مقام۔ اور دوستو یہ جنازہ جو چلا ہے نا، ایسا نہیں ایک دو دن، ایک دو ہفتے، ایک دو مہینہ، یہ جنازہ جب چلا ہے تو 12 سال تک چلا ہے۔ 12 سال تک سبحان اللہ۔ جس علاقے میں جنازہ پہنچتا، لوگ جنازے کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، کہتے کہ یہ کن کا جنازہ ہے؟ ارے یہ مدار صاحب کے مرید کا جنازہ ہے، مدار صاحب کے مرید کے مرید کا جنازہ ہے۔ عزیزان محترم، لوگ جنازے کو دیکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ان الاولیاء اللہ، اولیاء اللہ کے بارے میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین رؤوا ذکر اللہ، رواه النسائی فی سننہ، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے اگر اس کے چہرے کو دیکھ لیا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، جو بھی حضرت قطب غوری کے جنازے کو دیکھتا، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا، اور ان کا چہرہ سمجھ لیجئے ایسا لگ رہا تھا گویا کہ بس سو ہی رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں۔ عزیزان محترم، لوگ تو جو ہے نبی کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، جبکہ قطب المدار کے مرید نے یہ ثابت کر دیا جبی میلی نہیں ہوتی، سکن میلا نہیں ہوتا، جبی میلی نہیں ہوتی، سکن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور جانتے ہیں یہ جنازہ ایک طریقے سے تبلیغ کر رہا تھا، یہ جنازہ ایک طریقے سے دین کی دعوت کو عام کر رہا تھا۔ کیوں کر رہا تھا؟ مرشد سے جو وعدہ کیا تھا نا، مرشد سے وعدہ کیا تھا 20 سال تک خدمت کریں گے۔ اب یہ جنازے نے، حضرت قطب غوری نے 8 سال دین کی خدمت ایسے کی کہ سانسیں جاری تھی، اور 12 سال ایسے خدمت کی کہ سانس بھی نہیں لے رہے ہیں، اور دین کی خدمت ہو رہی ہے، دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ قطب غوری کے جنازے کو دیکھ کر تقریباً 20 لاکھ لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان مدار العالمین، نعرہ عزیزان تکبیر۔ محترم، 20 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ یہ کون تھے؟ یہ قطب المدار کے مرید تھے۔ یہ کون تھے؟ قطب المدار کی خانقاہ کے پروردہ تھے۔ عزیزان محترم، ارے جس خانقاہ کے جنازے اس انداز سے دین کی تبلیغ کر رہے ہوں، بتاؤ اس خانقاہ کے زندوں نے کس طریقے سے دین کی تبلیغ کی ہوگی، اس خانقاہ کے زندوں نے کس طریقے سے دین کو گھر گھر پہنچایا ہوگا۔ عزیزان محترم، قطب غوری کا جنازہ چلتا رہا 12 سال گزر گیا، اور بنگلور سے آگے ایک جگہ ہے کولار، وہاں پر ایک مندر بھی بنا ہوا ہے۔ وہ تو لوگ چلتے تھے لے کر، عصر کی نماز کا وقت تھا، سوچا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، یہاں پانی کا بھی انتظام ہے، چبوترے پہ جنازے کو رکھ دیا۔ مندر کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پانی، ہم وضو کر کے نماز پڑھ لیں؟ کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، کوئی دقت نہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، نماز پڑھ کے تم جلدی سے چلے جانا، یہاں سے سورج ڈوبنے سے پہلے چلے جانا، کیونکہ یہاں کی جو مہرانی ہے نا وہ تھوڑی سی جو ہے چڑچڑی ہے، تمہیں اگر یہاں دیکھ لے گی تو سمجھ لیجیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ سارے لوگوں نے جلدی سے وضو کیا، عصر کی نماز پڑھ لی، معمول کے مطابق جیسے جنازے کو اٹھایا ہے، اب جنازہ اٹھ نہیں رہا ہے، جنازہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ لوگوں نے کافی طاقت لگائی مگر جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے، اور لوگ آ گئے پھر بھی جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ مہارانی تھی جو پوجا رچنا کے لیے آتی تھی اس مندر میں، تو جیسی وہ آئی، وہ دیکھ کر سمجھ لیجیے ایک طریقے سے فائر ہو گئی، اور اس نے کہا کہ ہٹاؤ اس جنازے کو، اور جب دیکھا کہ لوگ ہٹا نہیں پا رہے ہیں، اس نے فوراً، اس کے انڈر میں تو آرمی بھی ہوگی، فوج بھی ہوگی، اس نے فوجیوں کا حکم دیا کہ اس جنازے کو پھینکواؤ یہاں سے۔ سارے کے سارے لوگ آ گئے مگر جنازہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ کیا کہیں، کیسی شان ہوتی ہے ولیوں کی، ہیں کیسا مقام ہوتا ہے، جنازہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ آج اگر کوئی بڑی چیز کو ہٹانا ہو تو کرین بلاتے ہیں، کرین بلاتے ہیں،
کرین بلاتے ہیں یا پھر JCB بلاتے ہیں، کوئی بڑی چیز کو اٹھانا ہو، سرکانا ہو، اس دور میں ہاتھیوں سے یہ کام لیا جاتا تھا۔ کہا کہ ہاتھیوں کو لایا جائے، محل ہوگا، محل میں ہاتھی بھی ہوں گے، ہاتھی لائے گئے، موٹی موٹی جنزیروں سے جنازے کو باندھا گیا، اور وہ جنزیریں ہاتھیوں کے پیروں میں، ہاتھیوں کے ساتھ باندھی گئیں، اور تیزی کے ساتھ جب ہاتھیوں کو بھگایا گیا ہے، عزیزان محترم، زنجیریں ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں، مگر حضرت قطب غوری کا جنازہ ہے کہ ہلنے کا نام نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے اللہ والے جہاں بیٹھ جاتے ہیں، بے شک، سمجھ لیجئے پھر انہیں کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے۔ جی جی بے شک، عزیزان محترم، جب جنازے کی یہ کرامت دیکھی تو سارے کے سارے، پھر کیا تھا، حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، واہ، وہ سارے کے سارے مرید ہو گئے، ان مریدوں کے مرید ہو گئے عزیزان محترم۔ اور پھر اسی جگہ پر حضرت قطب غوری کا مزار بنا، جو آج بھی وہاں پر موجود ہے، آج بھی وہاں پر موجود ہے، لوگ جاتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں عزیزان۔